قومی ایئر لائن برطانیہ کی فضاؤں میں اڑان بھرنے کو تیار۔ برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ تحریک لبیک کالعدم جماعت قرار پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا TLP کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ TLP دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق TLP کو فرسٹ شیڈول کے تحت کالعدم جماعتوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ TLP پر پابندی کا ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں TLP پر عملی پابندی کے لیے 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کی توثیق کرے گی۔ الیکشن کمیشن منتخب ارکان کو ڈی سیٹ کرے گا۔ پنجاب میں ڈرون پولیسنگ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے بھی پاک کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ 15 دن میں جمع کرانے کی ہدایت۔ لائسنس یافتہ اسلحے کے مالک اور جاری کرنے والے کی تصدیق کی جائے گی۔ جاری کیے گئے اسلحے کی بھی مکمل چھان بین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق چوتھے غیر معمولی اجلاس میں اہم فیصلے۔ پاکستان سے بھارتی اسپانسرڈ خارجیوں کو مٹانے کا مشن۔ سیکورٹی فورسز نے ٹانک اور لکی مروت میں 16 خارجی دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک۔ لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں 8 خارجی جہنم واصل، 5 شدید زخمی ہوئے۔ کراچی میں SIU پولیس کا مبینہ تشدد، 15 سال کا لڑکا جاں بحق۔ عرفان کو 3 دوستوں سمیت عائشہ منزل سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا پوسٹ مارٹم کے وقت عرفان کی لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی۔ عرفان بدھ کو ہی پولیس حراست میں دم توڑ گیا تھا۔ عرفان کے جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات پائے گئے۔ عرفان کے سر پر چوٹ، چہرے، کمر اور نازک اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا۔ واقعے پر 7 پولیس اہلکار معطل۔ SSP کورنگی طارق نواز کی سربراہی میں تحقیقات شروع۔ افغان طالبان اور پاکستان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکیے میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے استنبول مذاکرات میں افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کے خاتمے پر مزید بات ہوگی۔ دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے سے دستخط ہوئے۔ اور فلسطینی دھڑوں نے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا۔ انتظامی کمیٹی مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ قاہرہ میں حماس کی زیر صدارت فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا۔ تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق اور بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی۔ انگو میں دہشت گردی، SP اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، سڑک کنارے بھی بم پھٹا۔ پولیس نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ 30 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھماکوں کی مذمت، امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب، کہا ہمارا خطہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے تک روابط کا محور ہے۔ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ نوجوان نسل کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعظم سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ شہباز شریف کا پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔
علاقائی اور عالمی مسائل پر قطر کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا. دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی اہمیت اجاگر کی. قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت نئے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی. دونوں رہنماؤں کا مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے پر اتفاق. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں. نائب امریکی صدر نے نتن یاہو کو صدر ٹرمپ کا سخت پیغام پہنچا دیا. جیڈی وینس نے واضح کر دیا اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادت پر امریکہ میں غصہ پایا جاتا ہے. ترک صدر کا امریکہ اور دیگر ممالک سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ. طیب اردوان نے کہا اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. حماس جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کر رہی ہے. امریکہ اور دیگر طاقتیں اسرائیل پر پابندیوں یا اسلحے کی فراہمی روکنے جیسے اقدامات کریں. صدر مملکت آصف علی زرداری کی پولینڈ کی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت. پولش نائب وزیر اعظم کی صدر زرداری سے ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. صدر مملکت نے کہا دونوں ملکوں میں تجارت سرمایہ کاری میں اضافے کے وسیع امکانات ہیں. پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان مکمل. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے رخصت کیا. ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا. علی ترین نے طنزیہ انداز میں کرکٹ بورڈ سے معذرت کا اظہار کیا. کہا قابل لوگوں کی شمولیت کے مطالبے پر معافی مانگتا ہوں. معاہدہ ختم کرنے بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی. نوٹس میں دی گئی دھمکیوں پر خاموش نہیں رہوں گا. مسائل جاننے کے لیے کسی نے کال یا ای میل تک نہیں کی. PSL سے محبت ہے. یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے. مجھے بلا کر چائے پلائیں گے تو بات کرنے کو تیار ہوں. پھول اٹھایا نہ ای میل کا جواب دیا. CEO PSL سلمان نصیر کا علی ترین کے الزامات کے بعد جواب. کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان سیزن 10 کے بعد ویلیویشن طے کرنے کی بات ہوئی تھی. ایک فرنچائز کی جانب سے ڈیٹا موصول نہ ہونے پر ویلیویشن کے کام میں تاخیر ہوئی. امید ہے رواں ماہ کے آخر تک ویلیویشن کا عمل مکمل ہو جائے گا. PCB نے ملتان سلطان سے متعلق بیک اپ پلان بنا لیا. ذرائع کا کہنا ہے 1-2 سرمایہ کار PCB سے رابطے میں ہیں. ملتان سلطانز کی رکنیت منسوخی کی صورت میں نئے مالک کو جلد فائنل کیا جائے گا. ملتان سلطانز کی موجودہ مینجمنٹ سے معاملات طے نہ پائے تو فرنچائز فروخت کی جائے گی. 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم. بینک اکاؤنٹس منجمد اور ضامن کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی احکامات. علیمہ خانم طلبی کے باوجود راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہ ہوئی. علیمہ خانم کا کہنا ہے مجھ پر سارے کیسز بانی کا پیغام میڈیا تک پہنچانے کے ہیں. خیبر پختونخوا والے کہہ رہے تھے KP چلیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آج گرفتار کریں یا کل. مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ سردار رانا ثناء اللہ اور دیگر کے خلاف نیب آفس حملہ کیس خارج. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنماؤں کے خلاف افراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی. رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد محبت نہیں مجبوری ہے. سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اگر سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو کوئی دوسرا آپشن نہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں 26ویں ترمیم ہم نے شوق سے کروائی. کبھی نہیں کہا رول بیک کر رہے ہیں. 27ویں ترمیم کا علم نہیں. ہمارے علاقے کھنڈر بنے ہیں. ساری زندگی کی جمع پونجی اسرائیل نے خاک میں ملا دی. گھروں کو لوٹنے والے غزہ کے شہریوں کی دہائی. بین الاقوامی برادری سے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کی اپیل. حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 70% رہائشی علاقے کھنڈر بن چکے. جنگ بندی کے باوجود لوگوں کو امداد نہیں مل رہی. رفح کراسنگ بند ہونے سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو رہے. اقوام متحدہ کا رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ.